ویلکم بیک ٹو مائی چینل سفر مومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر مومن یوٹیوب چینل۔ ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے صحابی رسول کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جن کا اسلام قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایسی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا؟ تو اس دلچسپ داستان کو ہم انہی کی زبانی سنیں گے۔ جی ہاں، بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے، اس لیے ان دلچسپ حقائق کو سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر یہ داستان اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ صحابی کون تھے، ان کا نام کیا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ زکام کی وجہ سے میری آواز آپ کو کلیئر نہ آتی ہو، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار تھے، اور عرب کے قابل ذکر اشرافیہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور گنتی کے صرف چند اصحاب ثروت یعنی کہ دولت مند اصحاب میں سے ایک تھے۔ وہ بڑے ہی مہمان نواز اور سخی آدمی تھے۔ ان کے ہاں ہر وقت مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ مہمانوں کی بکثرت آمد کی وجہ سے ان کے یہاں کھانے کی دیگیں ہمیشہ چولہوں پر چڑھی رہتی تھیں، اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے ہی رہتے تھے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ لوگوں کو مان دیتے تھے، اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لے لیتے تھے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت ہی باشعور اور زبردست قسم کے ادیب بھی تھے۔ بڑے نازک خیال اور حساس شاعر تھے، اور کلام و بیان کے حسن کو پہچاننے کی تمیز میں غیر معمولی ادراک رکھنے والے نقاد بھی تھے۔ حضرت طفیل بن عمر کے قبیلہ کا علاقہ تہامہ تھا۔ وہ اپنے قبیلہ کے علاقہ تہامہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے کفار کے درمیان حق و باطل کی زبردست کشمکش جاری تھی، اور فریقین میں سے ہر ایک اپنے اور اپنی جماعت کے لیے اعوان و انصار فراہم کرنے کی جد و جہد میں بری طرح مصروف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کے ہتھیار سے کام لے کر عرب کے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے، اور کفار قریش اپنے ہر قسم کے حربے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت و مزاحمت میں بری طرح سے جتے ہوئے تھے، اور لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت طفیل نے محسوس کیا کہ وہ بغیر کسی تیاری کے اور بغیر کسی قسم کے قصد و ارادہ کے اس معرکہ اور اس کی موجوں میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، نہ ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین جاری اس کشمکش کا انہیں کوئی وہم و گمان ہی گزرا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کشمکش سے وابستہ ان کی ناقابل فراموش اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر اس داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سرداران قریش میری طرف لپکے، اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت و تکریم سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار اور سربرآوردہ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو، اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے تو ہمارا معاملہ ہی خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے تو ہماری جمعیت کو منتشر اور ہماری جماعت کو پراگندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم کو اور تمہاری قیادت اور سرداری کو بھی وہی خطرہ نہ لاحق ہو جائے جس سے کہ ہم لوگ دوچار ہیں۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی ہی جادو اثر ہیں، اور اس کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی ان باتوں کے ذریعہ سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں تفریق پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہے، اور اس کے حیرت انگیز کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھ کو خوفزدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا مصمم ارادہ کر لیا کہ میں نہ تو اس شخص سے ملوں گا اور نہ ہی اس سے کلام کروں گا، نہ ہی اس کی کوئی بات سنوں گا۔ اور پھر جب میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا جن کی کہ ہم تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے، تو اس خوف سے کہ کہیں محمد کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔
ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے بالکل مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے بہت ہی اچھا لگا اور ان کی عبادت کے اس طریقے کو دیکھ کر میں تو فرط مسرت سے جھوم ہی اٹھا اور بالکل غیر ارادی طور پر بتدریج ان سے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، اور خدا کو بھی یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، تم ایک سمجھدار اور صاحب بصیرت شاعر ہو، کلام کا حسن و قبا تم پر مخفی نہیں ہے، آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا چیز تمہارے آڑے آ رہی ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوں گی تو قبول کر لینا، اور اگر بری ہوں گی تو انہیں چھوڑ دینا۔ حضرت طفیل اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا اور ان سے کہا کہ اے محمد، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جو مجھے آپ سے دور رکھیں۔ وہ مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے کان روئی سے بند کر لیے تاکہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ کی باتیں سنائیں اور وہ مجھے بہت ہی پسند آئیں۔ آپ اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے 2 صورتیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائیں۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا اور نہ ہی ان کی باتوں سے بہتر کوئی بات دیکھی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل اب داستان کی اس موڑ سے آگے بڑھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پھر میں بہت دنوں تک مکے میں ہی ٹھہرا رہا۔ اس مدت میں میں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور جتنا ممکن ہوا قرآن حفظ کر لیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، وہاں میری باتیں مانی جاتی ہیں، اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جو میری دعوت کے لیے ممد و معاون ثابت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعل لہ آیہ، خدایا طفیل کو کوئی نشانی مرحمت فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں اپنے قبیلے کی بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسی ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی کہ خدایا اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پر آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی وہ روشنی لوگوں کو ایک معلق قندیل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب نیچے اتر کر میں اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب جو بہت ہی ضعیف ہو چکے تھے میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے کہا کہ ابا مجھ سے پرے ہٹیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے۔ تو میرے والد صاحب نے جواب دیا، بیٹے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ تو بیٹے تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپنانا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا۔ تب پھر آپ جا کر پہلے غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے پاک کر کے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا سکوں جس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے، تو میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور رہو، اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، یہ کیوں؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے، میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو دین آپ کا ہے وہی دین میرا بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ، پھر جا کر ذوالشراء کے چشمے میں غسل کر کے پاک ہو لو۔ ذوالشراء قبیلہ دوست کے بت کا نام تھا جس کے پاس وہ چشمہ تھا جو پہاڑ کی بلندی سے گرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو ذوالشراء کی طرف سے بچوں کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے کہ مجھے اس چشمے میں غسل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟
طفیل دوسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تباہی ہو تمہارے اور ذوالشرا کے لیے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر وہاں پہ غسل کر لو، میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ حقیر بے جان پتھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ گئی، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، جس کو اس نے بلا چون و چرا قبول کر لیا۔ پھر میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ حضرت طفیل اس دلچسپ کہانی کو ایک نئے موڑ پر لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر میں ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا تو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ان کے دلوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں جو حق کے دیدار میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، وہ لوگ شدید کفر میں جلتے ہیں۔ سامعین اکرام، حضرت طفیل دوسی کی اس دلچسپ کہانی کا پہلا پارٹ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں، تو سیکنڈ پارٹ کے لیے میرا انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔